मौलाए कायनात जुमा के दिन 13 रजब को काबे में पैदा हुए और तकरीबन 16 रजब को उनकी अम्मी 3 दिन के बाद काबतुल्लाह शरीफ से बाहर निकली पूरे कुरैश में। एक बात और सुने, नंबर 1, मौला अली पहला वो शहजादा है मक्के में जो नजीबुत तरफैन हाशमी है। अली से पहले कोई नजीबुत तरफैन हाशमी नहीं, अली से पहले मक्के में कोई नजीबुत तरफैन हाशमी पैदा नहीं हुआ। नजीबुत तरफैन हाशमी का मतलब माँ भी हाशमिया और बाप भी हाशमी। जैसे उनके वालिद हजरत अबू तालिब, उनके वालिद हजरत अब्दुल मुत्तलिब, उनके वालिद हाशिम। माँ फातिमा बिनते असद और असद के वालिद हाशिम। इस तरीके से यानी कि मौला अली की अम्मी के दादा और मौला अली के अब्बा के दादा, अम्मा अब्बा दोनों के दादा है हाशिम। और ये और एक और बात, अली ये पाक ने नन्नों के अंदर, बच्चों में, कम उम्र लोगों में सबसे पहले कलमा पढ़ा। और अली की अम्मी जान वो पहली हाशमिया खातून है जो ईमान लाई। यानी हाशमी औरतों में यही तो इमाम हुसैन का खानदानी बैकग्राउंड है जो और जगह चिराग नहीं सूरज लेकर ढूंढो तो भी तुम्हें सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह। हाशमी औरतों में सबसे पहले जो ईमान लाई उसको फातिमा बिनते असद कहते हैं जो मौला अली की अम्मी जान है। अल्लाह अकबर। और फिर सुनो, अल्लाह अकबर, जब 16 रजब को शहजादा लेके निकली तो हाशमियों में कोहराम है। बच्चा तो बड़ा खूबसूरत है लेकिन आंख नहीं खोलता, शायद नाबीना है और नाबीना बच्चा माँ बाप पर जिंदगी भर बोझ होता है। अल्लाह अकबर। ऐसे में बहुत बातें होंगी, उसका जिक्र नहीं करता, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आने के बाद चचा चच्ची से कहा क्या बात है, तो चचा चच्ची ने कहा तुम्हारा भाई आया है, खूबसूरत बहुत है, हसीन बहुत है, जमील बहुत है, लेकिन तकलीफ इस बात की है कि वो नाबीना है। कहा नाबीना कैसे? कहा वो आंख नहीं खोलता तो नाबीना है। आका ने फरमाया लाओ मेरे भाई को मेरे पास दो। और जैसे हुजूर ने अपनी गोद में लिया तो अली ने आंखें खोली और सबसे पहले चेहरे मुस्तफा को देखो घुट्टी सैयदा को यानी हुसैन पाक की अम्मी को आका ने दिया, बाबा को आका ने दिया, नाम हुसैन पाक की अम्मी का। यानी देखो ज़बाने मासूम से, ज़बाने औहा से घुट्टी भी दी जा रही हसनैन की अम्मी अब्बा को, नाम भी रखे जा रहे। नाम सैयदा पाक का मेरे आका ने रखा। और अल्लाह अकबर फरमाते अल्लाह के हुक्म से रखा, खुदा के हुक्म से रखा। और फरमाया मैंने मेरी बेटी फातिमा का नाम फातिमा इसलिए रखा कि फातिमा पर भी जहन्नम हराम है और फातिमा से मोहब्बत करने वालों पर भी जहन्नम हराम कर दी गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली। इसका मतलब जहन्नम हराम करवाना हो तो फिर अहलुल बैत से सच्ची मोहब्बत कर। बेदामी बिक जाइए बाजार नबी में, बेदामी बिक जाइए बाजार नबी में। इस शान के सौदों में खसारे नहीं होते और मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। यहाँ जितने ठाठ से जी रहे हो आखिरत में इससे ज्यादा तुम्हारे ठाठ बाट होंगे। लेकिन नबी और आले नबी से वफा करो, सच्ची मोहब्बत करो जैसे हमारे बुजुर्गों ने की, बताया, नाम रखा फातिमा। इधर मौला अली जब आंख खोल के देखा हुजूर को, बात उसमें बहुत है। चचा चच्ची से पूछा क्या नाम रखा इसका? आका पूछ रहे नाम क्या रखा? उनके वालिद ने कहा जैद नाम रखा। फिर कहता हूं वो रिवायतें बहुत है। कुछ लोग जो है ना अपनी मनपसंद की किताब पढ़ते हैं तो फिर कहते हैं कि ये तो मुझे नहीं मिला, तो आपको नहीं मिला तो मैं क्या करूं?
مجھے تو ملا نا. مولا علی فرماتے ہیں انسان کو جو بات نہیں پتا ہوتی وہ اس کا دشمن ہوتا ہے. تو آپ کو نہیں ملا تو آپ مجھ سے پوچھیں میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں, اور پھر یہ کہتا ہوں میں اہل سنت و جماعت کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں. ہاں ڈھونڈیے نا تو آپ کو ملے گا کچھ. علم بغیر کنارے کا سمندر ہے, اور جتنا ہم بول رہے ہیں ہمارے بعد آنے والے اگر ڈھونڈیں گے تو اس سے زیادہ بولیں. ہاں کیا نام رکھا؟ بابا نے کہا زید, امی نے کہا حیدر, ماں نے کہا حیدر, بابا نے کہا زید. آقا نے فرمایا مگر اس کا نام میں نے کیا رکھا؟ کہا آپ نے کیا رکھا؟ میں نے علی رکھا. اس کا نام میں نے علی رکھا. سیدہ فاطمہ بنت اسد کا قربان ہو جاؤں شہزادے تجھ پہ, میں نے یہ جان بوجھ کے چھپایا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ پیدا ہوا تو غیب سے آواز آ رہی تھی اس کا نام علی رکھا جائے. دیکھ لیں, ادھر بھی نام حضور, ادھر بھی نام حضور, ادھر بھی گھٹی حضور, ادھر بھی گھٹی حضور. اس کے بعد داماد کو تو سسر نہیں پالتا نا, لیکن چونکہ یہ صرف داماد نہیں تھے بلکہ چچا زاد بھائی بھی تھے. اب ہماری سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ جب مولا علی کی عمر 4 سال کی ہو گئی. کتنی؟ 4 سال کی. مولا علی کی عمر 4 سال کی ہو گئی, عمر شریف. تو اس وقت مکے میں قحط آ گیا. قحط آیا تو حضرت عباس ابن عبد المطلب سے اللہ کے رسول نے کہا چچا, میرے چچا کی اولاد زیادہ ہیں جس نے مجھے بہت پیار دیا اور قحط سالی ہے, تو ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ان کے بچوں کو اپنے بانٹ لیں اور بانٹ کر کے ان کا بوجھ ہلکا کر دیں. تو رسول اللہ اور حضرت عباس دونوں ساتھ گئے اور حضرت ابو طالب سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا بوجھ ہلکا کریں, آپ کی اولاد زیادہ ہیں, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا عقیل کو اور طالب کو میرے پاس رہنے دو, باقی کے معاملے میں آپ لوگوں کو اختیار ہے. تو حضرت عباس نے حضرت جعفر کو گود لے لیا کہ اس کی پرورش میں کروں گا, اور صرف 4 سال کی عمر میں میرے نبی نے مولا علی کو گود لے لیا, اس کی پرورش میں کروں گا. یعنی جس حسین کو اٹھانا ہے اب امی کی تربیت بھی کرنے والے اللہ کے رسول ہیں اور بابا کی تربیت کرنے والے بھی اللہ کے رسول ہیں. گویا کہ گود معصوم میں, آغوش معصوم میں حسین پاک کی امی کی بھی تربیت ہو رہی ہے اور بابا کی بھی تربیت ہو رہی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ماں کا مربی بھی اللہ کا رسول ہے اور بابا کا مربی بھی اللہ کا رسول ہے, اور پھر اللہ اکبر امام حسین کو خود 6 سال تک تربیت دینے والے بھی اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 6 سال تک تو ڈائریکٹ تربیت دی, اور اس کے بعد پھر بعد میں جن لوگوں سے تربیت ملنی تھی ان کی تربیت بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں. یہ ہے حسین پاک کی امی اور بابا کی شان جو میں نے صرف ولادت پڑھی, اللہ اکبر. اس کے بعد بچپن سے سنوار رہے ہیں علی کو. علی اللہ اکبر, یہ جو حسنین کریمین کے بابا ہیں انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا, کبھی کفر نہیں کیا, کبھی گناہ کے قریب نہیں گئے. کیوں؟ اس لیے کہ آغوش نبوت میں پرورش ہو رہی تھی, قدم قدم پر رسول اللہ کی تربیت ساتھ تھی. اسی لیے تو علی 10 سال کی عمر میں ایسی باتیں کرتے تھے کہ عام طور پر دوسروں سے انسان عمر 10 سال میں نہیں سن پاتا ایسی باتیں. مثال کے طور پر اللہ اکبر, جب اللہ پاک کا حکم آیا اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں, رشتہ دار کھا چکے اور کھانے کے بعد سننے کے موڈ میں نہیں تھے, اللہ اللہ, اس وقت اللہ اکبر کھلانے والا کون تھا؟ اللہ اکبر, یا کھلانے والے اللہ کے رسول تھے یا ضیافت کرنے والے یا حسنین کے بابا علی یا مرتضیٰ تھے. وہ کھا کے ہنسی مذاق کرنے لگے, چلے گئے, دوسرے دن پھر دعوت دی گئی, دوسرے دن آئے پھر ہنسی مذاق کرنے لگے, کھانے کے بعد تیسرے دن پھر دعوت دی گئی. اب جب دعوت دی گئی تو کہا گیا بھائی کچھ سن تو لو. پھر اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا اللہ کا حکم آیا ہے, اللہ کا حکم آیا ہے, اللہ کا حکم آیا ہے کہ میں تمہیں اللہ سے ڈراؤں. اللہ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. مٹی پتھر درخت شجر حجر عبادت کے قابل نہیں, چوہے بلی کتے عبادت کے قابل نہیں. یہ ان کو
को माबूद नहीं बनाया जा सकता। माबूद तो वो है जो वाहदहू ला शरीक है। अल्लाह की तौहीद बयान की मेरे आका अलैहिस्सलाम ने। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आका फरमाते हैं, है कोई तुम में मेरा साथ देने वाला, है कोई तुम में मेरी मदद करने वाला, मेरी नुसरत करने वाला, साथ देने वाला। खा करके सब चुप थे, लेकिन खिलाने वालों में वो जो 10 साल का शहजादा था, उसने कहा या रसूल अल्लाह मैं आपकी मदद करूंगा। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, है कोई मदद करने वाला? सब चुप थे, कहा मैं मदद करूंगा। फिर उसके बाद आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, है कोई मजमे से चाहते थे मदद? अल्लाह अकबर, लेकिन आवाज मजमे से आनी थी मगर किसी ने कुछ नहीं कहा। तो तीसरी मर्तबा फिर कहा, या रसूल अल्लाह मैं मदद करूंगा। अब यहाँ महज चश्मे तसव्वुर से इश्क की ऐनक लगा कर देखते हैं, मजमा है, सन्नाटा है, 2 आवाजें निकलती है। एक आवाज कहती है या रसूल अल्लाह, और फिर मेरे आका पलट कर कहते या अली, क्या तू मेरी मदद करेगा? इसका मतलब यह कि जो पहला जलसा दीन के लिए रखा गया था, इशारे के तौर पर अगर आप देखें तो बात समझ में आएगी। उसमें 2 नारे मिलते हैं, कोई या रसूल अल्लाह कह रहा था, कोई या अली कह रहा था। पता चला या रसूल अल्लाह कहना अली की सुन्नत है और या अली कहना मेरे नबी की। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी जिसने कहा था मैं मदद करूंगा, अल्लाह अकबर, वो हसनैन करीमैन के बाबा हैं। फिर उसके बाद जवानी की दहलीज पर अली पहुंचने लगे, हुजूर अलैहिस्सलाम की तरबियत। अल्लाह अकबर, जवानी की दहलीज पर हुसैन पाक की अम्मी पहुंचने लगी, बचपन से लेके हुजूर अलैहिस्सलाम की तरबियत। आइए वो तरबियत के क्या अंदाज थे, इससे पहले मैं बयान कर चुका हूं, लेकिन उसकी 1-2 मिसाल के तौर पर देखिए। नमाज पढ़ना आसान है, रोज़े रखना आसान है, दाढ़ी रखना भी आसान है, टोपियाँ पहनना भी आसान है। सबसे मुश्किल चीज़ जो आदमी को लगती है ना, वो है, कुरान कहता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून। जब तक अपनी पसंद की चीज़ को तू अल्लाह की राह में कुर्बान न करे, उस वक्त तक तू नेकी और परहेजगारी को नहीं पहुंच सकता। ठीक, यानी अपना माल जब तक कुर्बान न करो अल्लाह की राह में, इसको कहते हैं सखावत। इसीलिए रिवायत में आता है कि सखी अल्लाह का महबूब है, अगरचे वो ज़्यादा नेक ना हो। ये मफहूम के तौर पे पढ़ रहा हूँ, हालांकि हदीस के अल्फाज दूसरे हैं। सखी अल्लाह का महबूब है, अगरचे वो ज़्यादा नेक ना हो, फिर भी वो अल्लाह का महबूब है। सखी फरमाया, सखी जन्नत से करीब, सखी लोगों से करीब। अब आइए देखिए, पूरा ख़ानदान बनु हाशिम सखी है, लेकिन ख़ास तौर पर हसनैन करीमैन की अम्मी और बाबा की सखावत देखें। हज़रत सैयदा कायनात का बचपन है, बचपने में सैयदा को सैयदा खदीजतुल कुबरा ने ज़ेवरात पहनाए। उस वक्त सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की उम्र सिर्फ 4-5 साल की है। तवज्जो करना, सिर्फ 4-5 साल की उम्र है। अल्लाह अकबर, जेवर पहनने के बाद बाहर गई, बाहर जाकर अंदर आई। आने के बाद कोई जेवर नहीं था बदन पर। माँ ने पूछा, बेटी जेवर क्या किए? तो अर्ज़ की, अम्मी जेवर पहन के बाहर निकली, एक गरीब औरत दिखी, तो मैंने सोचा जेवर पहन के मेरा क्या भला होगा। तो मैंने सोचा ये जेवरात अगर गरीब को दे दूं तो इसकी गुर्बत दूर हो जाएगी। जेवर पहन के मैं क्या कर सकती। मौलाए कायनात की सखावत, मौलाए कायनात की मस्जिद के अंदर एक साइल मांग रहा है, मुझे कुछ दो, मुझे कुछ दो। किसी ने कुछ नहीं दिया। उसने कहा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कलमा पढ़ने वालों के दरमियान सवाल कर रहा हूँ, कोई कुछ नहीं देता। उस वक्त तो मौलाए कायनात हालत रुकू में थे। तवज्जो करना, हालत रुकू में थे। रुकू की हालत में आपने अपनी अंगूठी ढीली की और ढीली करने के बाद हालत रुकू में उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और साइल ने अंगूठी निकाल ली। यानी मौलाए कायनात की सखावत, घर जाकर इस पर सोचना। माँ की सखावत, हुसैन पाक की अम्मी की सखावत का आलम ये, बचपने में जेवरात उतार के दे दे। और बाबा की सखावत ये कि हालत नमाज में भी साइल का सवाल रद्द ना करे। हालांकि अगर साइल नमाज की हालत में मांगे
تو دینا ضروری نہیں ہے، کیونکہ آدمی تو حالت نماز میں ہے، لیکن مولائے کائنات نے نماز کی حالت میں بھی سائل کا سوال رد نہیں کیا۔ بھائی چلے نماز تو نماز ہے، مولائے کائنات جو حسین پاک کے حسنین کے بابا ہیں ان کی سخاوت پر ایک بات سن لے، جس کو علامہ شرف الدین یحییٰ منیری نے لکھا۔ کس نے لکھا؟ علامہ شرف الدین یحییٰ منیری نے لکھا۔ جنگ ہو رہی ہے، جنگ، حالت جنگ میں ایک منکر اسلام، چونکہ علی سے تو سبھی ڈرتے تھے، مولا علی بہت بہادر تھے۔ بہادری کا عالم یہ تھا جس جنگ میں علی پہنچے پھر اس جنگ کا معاملہ ہی کچھ اور ہوتا تھا۔ حضور کے ہر صحابی جانثار، ہر صحابی وفادار، ہر صحابی بہادر، لیکن اللہ رب العزت کی شان ہے، اللہ نے کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا۔ اللہ نے مولا علی کو شجاعت دی تھی، شجاعت۔ اور مولا علی کیسے تھے؟ اللہ اکبر، کتابوں میں لکھا ہے بہت خوبصورت تھے اور میانہ قد تھا، درمیانہ قد، بڑی بڑی آنکھیں تھی اور موٹے موٹے بازو تھے۔ اچھا، جس کے بازو موٹے ہوتے ہیں نا، یہ بات سنیں آپ، یوں کہا کرتے ہیں سنی، مل کے یوں کہا کرتے ہیں سنی، مولا کائنات کے بازو بڑے موٹے موٹے تھے۔ یہ بہادری کی علامت ہے، بازوؤں کا موٹا ہوں۔ آج کل بھی چھوکرے بازو موٹا کرتے ہیں نا، لیکن وہ بازو موٹا کرتے سی وہ آدھی استن کی ٹی شرٹ پہننے کے لیے اور گلی کے اندر اکڑ کے گھومنے کے لیے۔ کرنا کیا انہوں نے؟ کچھ آتا جاتا تو ہے نہیں، کرنا تو نہیں، کیا کام کرتے؟ کچھ نہیں کر، بلکہ کچھ تو ایسے نکمے ہوتے کہ ماں باپ کی روٹی کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، ہے نا؟ آدھی استن کی ٹی شرٹ پہنیں گے، بازو بتائیں گے، موبائل لے کر کے کوئی مسجد کے زینے پہ بیٹھا، کوئی چچی کے زینے پہ بیٹھا، کوئی بڑی امی کے زینے پہ بیٹھا، موبائل کھیل رہے ہیں۔ کیا کیا؟ بازو موٹے کام کے ہوتے ہیں، رکمے پن کے نہیں ہوتے۔ لیکن بہرحال بازو بڑھانے کا شوق ہے تو کسی کا بوجھ اٹھاؤ، کسی پہ بوجھ مت بنو۔ یہ کیسے موٹے بازو والے تم لوگ ہو کہ تم اپنے ماں باپ پہ بوجھ بنے ہو؟ ماں چرخہ بھر رہی ہے، ماں تراشن بھر رہی ہے، بہن تراشن بھر رہی ہے، اور یہ جناب ننگا نواب قلعے پہ گھر، کوئی نہ کماتا نہ دھماتا، بس بائک کے اوپر گھوم رہے ہیں۔ ہنسنے کی بات نہیں، یہ دل کا درد ہے۔ آج ہمارے نوجوان لڑکوں کی توجہ کمانے پر نہیں ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں مسلمانوں، کماؤ، مالدار بنو، دیندار بنو، تاکہ اپنی قوم پر بوجھ نہ بنو بلکہ قوم کا بوجھ اٹھانے والے بنو۔ زیادہ تر لڑکوں کو دیکھا جاتا ہے رات کے 3-3 4-4 بجے تک ہوٹلوں پہ بیٹھیں گے، نکڑوں پہ بیٹھیں گے، فضول بکواس کریں گے، یہ سب کرتے رہیں گے، کام دھندے پہ توجہ نہیں ہے۔ اگر کام نہیں ہے، عشاء پڑھ کے جلدی سو جاؤ، صبح جلدی اٹھو، کام پہ جلدی جاؤ، محنت کرو، بوجھ اٹھاؤ۔ اس لیے کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حلال کماتے کماتے جس کو پسینہ نکلتا ہے اور حلال کماتے کماتے جو تھک جاتا ہے، صبح جاتا ہے تو جسم پر گناہ ہوتے ہیں، محنت کر کے پسینہ نکال کے شام کو آتا ہے تو گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ صرف مسجد میں گناہ معاف نہیں ہوتے، حلال کمائی کے لیے روزی کمانے جاؤ تو وہاں بھی گناہ معاف کیے جاتے، وہاں بھی گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ اس لیے بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا، مولا کائنات کے بازو بڑے موٹے موٹے، لیکن جس کے بازو موٹے ہوتے ہیں آپ چیک کرنا، بازو جتنا موٹا ہوگا اتنا سخت ہوگا، بازو جتنا موٹا ہوگا اتنا سخت ہوگا۔ لیکن شیر کو اگر آپ چیک کریں، جو کر نہیں سکتے، لیکن ڈسکوری کا معاملہ پڑھنے لکھنے میں آج آسان ہے، شیر جو ہوتا ہے نا بہادر، اس کے بازو موٹے ہوتے ہیں لیکن بہت نرم ہوتے، کپاس کی طرح۔ مولا مشکل کشا کو میں اس طرف تشبیہ نہیں دے رہا ہوں، لیکن یہ بات کہوں کہ تاریخ اور سیر کی کتابوں میں ہے کہ مولا کے بازو تھے موٹے موٹے لیکن انتہائی نرم تھے، جیسے بہادر شیر کے نرم ہوتے ویسے نرم تھے۔ ان کی امی نے اسی لیے ان کا نام تو حیدر رکھا تھا، حیدر۔ اور حیدر کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ شکار پر پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والے شیر کو عربی میں حیدر بھی کہتے ہیں۔ اور اس پر نبی رحمت نے مزید ایک اضافہ فرمایا، جب خیبر کی جنگ تھی تو فرمایا کل جھنڈا اس کو دوں گا جو فرار نہیں ہے بلکہ وہ کرار ہے، کرار۔ اسی لیے ہم علی کو حیدر کرار کہتے ہیں۔
پلٹ کر حملہ کرنے والا، علی نے ایسے زخم دیے ہیں کہ باپ دادا جہنم میں پہنچے مگر اولاد آج تک تڑپ رہی ہے، اسی لیے لوگوں کو سب ہضم ہو جاتے، علی ہضم نہیں ہوتا، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی گھر کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر مومن تو علی کو دل سے چاہ، آقا فرمایا تجھ سے صرف مومن محبت کرے، منافق تجھ سے محبت نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال آپ کے جو تھے بازو بڑے موٹے تھے اور بہت نرم تھے، جیسے شیر بہادر شیر کے ہوتے ہیں نا نرم، ویسے نرم تھے، اور کلائیوں میں اور ہاتھوں میں فرق ہوتا ہے، کلائیوں میں اور ہاتھوں میں فرق ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں آپ کلائیاں، اپنی بھی دیکھیں، کسی کلائیاں چھوٹی ہوتی ہے اور ہاتھ موٹے ہوتے ہیں۔ علی مرتضیٰ کی ہاتھوں میں اور کلائیوں میں فرق نہیں تھا، اور انگلیاں بھی بڑی موٹی تھی، اسی لیے علی مرتضیٰ جب تلوار اٹھاتے تھے تو ان کی تلوار بھی کوئی کم وزنی نہیں تھی، جو ذوالفقار تھی نا وہ بھی اور عام تلواروں سے بڑی وزنی تھی، انگلیاں بھی موٹی اور کلائیاں بھی موٹی اور بازو بھی موٹے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو داڑھی تھی نا وہ دشمن پر ہیبت طاری کرتی تھی، وہ داڑھی یوں آتی تھی اور وہ چوڑا سینہ، اور چوڑا سینہ، لوگوں کے سینے چوڑے نہیں ہیں پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہماری چھاتی 56 کی ہے، لیکن 56 کی تم ابھی تک خواب میں دیکھ رہے ہو۔ حسین کا بابا وہ علی تھا جس کا سینہ واقعی اس کا سینہ جو ہے چوڑا تھا، اور چوڑا سینے پر داڑھی یوں آتی تھی اور پورے سینے کو گھیر لیتی تھی۔ ابھی تک میں نے ایسی داڑھی اپنے دور کے کسی بزرگ کی، کیونکہ سینے تک آتی تھی اور پورے سینے کو گھیر لیتی تھی، بڑی بڑی آنکھیں، چوڑی پیشانی، چمکتا چہرہ، اور اس کے بعد داڑھی کا یہ حال، میانہ قد اور جسم انتہائی مضبوط، اور اندازہ کیا تھا؟ اللہ اکبر، عالم یہ کہ جس پہ حملہ کرے پھر پانی بھی نہ مانگے، یہ بہادری کا عالم تھا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، مولا کائنات کا حلیہ یہ تھا، اللہ اکبر۔ تو بات کر رہا تھا ان کی سخاوت کی، جنگ کر رہے ہیں تو وہ سامنے والا ڈر رہا ہے، جلدی سے کوئی علی کے مقابلے میں آتا نہیں تھا، جو آیا اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اسی لیے علی کی تلوار کی گونج آج بھی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گی۔ بلکہ میرے امام اہل سنت نے تو تلوار کا رخ یوں کیوں ہوتا ہے اس کی بڑی اچھی توضیح کی اور جو ہے وہ صراحت پیش کی ہے، بہت خوبصورت۔ اللہ میرے امام کے مزار پہ رحمت و نور کی برسات فرمائے، اور اللہ میری قوم کو صحیح فکر رضا کی طرف سفر کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے۔ وہ امام کے بارے میں کہتے تلوار کیسے ہوتی ہے؟ تلوار ایسے ہوتی ہے نا، تلوار ایسے ہوتی ہے، جب کسی کو ادب سے سلام کیا جاتا ہے، ویسے تو ادب سے سلام کرنے کا ہمارے یہاں لکھنؤ اور حیدرآباد کا انداز بڑا مشہور ہے، لوگ یوں سلام کرتے، ایسے سلام کرتے ہیں، لیکن جب آپ تلوار کو دیکھیں گے تو تلوار کو دیکھ کر بھی تخیلات اور تصورات میں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی کسی کو ابھی بھی یوں کر رہا ہے، کوئی کسی کو ابھی بھی یوں کر رہا ہے۔ عشق جب ہوتا ہے تو پھر جو چیزیں لکھی نہیں ہوتی پھر وہ بھی دل میں آتی ہے۔ توجہ کرنا، لکھنؤ اور حیدرآباد والوں کا یا ہندوستان کے بہت تہذیب والوں کا سلام، توجہ کریں، بات اس میں مکمل ہوتی ہے، آنکھیں اشارے کر رہی ہے، وقت تو پورا ہو گیا ہے، ابھی تو میں نے دونوں کی زندگی کے ابواب ہی نہیں پڑھے، میں تو صرف نکات کی بات کر رہا تھا، ابھی زندگی باقی ہے، لیکن بہرحال اللہ نے چاہا میری بھی آپ کی زندگی باقی رہی تو یہ عنوان مولا کائنات اور سیدہ فاطمہ کا پھر پڑھوں گا، لیکن اس میں بات مکمل کرتا ہوں۔ بہت تہذیب والے جو ہمارے یہاں ہندوستان میں شہر ہیں وہاں پر، بلکہ
تہذیب والے کیا جہاں نواب رہے ہیں یا جہاں بادشاہ رہے ہیں تو وہاں سلام کرنے کے انداز یوں ہے، بادشاہوں کو، بڑے لوگوں کو سلام کرنے کے، تو چونکہ انداز یوں ہے تو سب نے یوں ہی سیکھا، تو یوں سلام کیے جاتے. توجہ میری طرف، توجہ میری طرف، توجہ میری طرف، اسی میں بات پوری ہو رہی ہے. سلام یوں کیے جاتے ہیں. تو جب تلوار دیکھی کبھی، تلوار اگر دیکھی ہو تو یوں لگتا ہے کہ یہ بھی کسی کا ہاتھ گویا کہ اٹھ کر کسی کو سلام کر رہا ہے. تو تخیلات میں دیکھو یہ تلوار ایسی کیوں ہے. تو میرا امام بریلی کا تاجدار کہتا ہے بحر تسلیم علی میدان میں، بحر تسلیم علی، بحر تسلیم علی، تسلیم کہتے سلام کرنے کو، بحر تسلیم علی، بحر تسلیم علی.